بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے انسان کی 80 سال کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کو انجام دینے والے شخص کے لیے جہنم میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ اس گناہ کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آپ میں سے ہر شخص نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ زمین بھی روتی ہے۔ زمین آخر کیوں اور کب روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بشمول جن و الناس کے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت کوئی عطا فرمائی ہے، یعنی کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے، لیکن انسان کو اس بارے میں بہت کم علم ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ سورۃ رحمان میں رب کریم کا ارشاد ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ناظرین، آوازیں ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ ہے۔ آوازیں انسانوں میں رابطے اور معلومات کے تبادلے کا ایک حیرت انگیز طریقہ ہے۔ اسی آواز کی بدولت ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ درختوں پر بیٹھی چڑیوں کی چہچہاہٹ، جھولے میں کھیلنے بچے کی کلکلاریں، پانی کی سنسناہٹ، بادلوں کی گڑگڑاہٹ، لاتعداد دوسری آوازیں جو ہماری سماعت سے ٹکراتی ہیں، لیکن بہت سی آوازیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی آوازیں ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی؟ ناظرین، سائنسدانوں نے برسوں کی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ انسان کی سماعت کا دائرہ 20,000 ٹن سے 20,000 ٹن کی فریکوینسی تک محدود ہے، جبکہ ماہرائے صوت آوازوں کی فریکوینسی 20,000 ٹن سے لے کر 2 کروڑ ہر ٹن یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ ہماری دھرتی ماں یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، خوشی اور غم کو بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب کسی انسان کا ناحق خون بہایا جاتا ہے۔ مقتول کے خون کا بہا پہلا قطرہ گرتے ہی زمین چیخ اٹھتی ہے اور فریاد کرتی ہے، الہی مجھے اجازت دے کہ میں اس قاتل کو بھی نگل جاؤں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین ذرا صبر کر، یہ ظالم ایک دن تیرے ہی اندر آ جائے گا۔ دوسرا موقع یہ بھی ہے کہ جب زانی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین ذرا زار و قطار روتی ہے اور فریاد کرتے ہوئے کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اس بدبخت کو نگل لوں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین ذرا صبر کرو، یہ بدبخت ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ ناظرین، زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ زنا کو انجام دینے والا وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، جہنم کے عذاب کا ڈر، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہ ہو، اور جسے اپنے اور غیروں میں ذلت اور رسائی کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا شخص نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حمایت ہوگا، اور جس کی انسانیت پر حیوانت غالب آ چکی ہو۔ دین اسلام نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، یعنی ان بری اور فحش باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہارے زنا کے قریب لے جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا بدتر فعل ہے اور 1000 بار لائق مذمت ہے۔ ایک مسلمان کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کی بھی منافی ہے۔ انسان کے اعلیٰ کردار پر ایک بدنما داغ ہے، جسمانی اور معاشرتی مرتبے کے لحاظ سے بھی ایک قابل نفرت جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ زنا کاری کرتے وقت ایمان کا
نور اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو واپس مل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا نور ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے، اور وہ شخص جب تک توبہ نہیں کر لیتا تو نور ایمان کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دو کلہوں اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کا میرے لیے ضامن ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ مطلب یہ کہ دو کلوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ زبان کو خلاف شرع باتوں سے روکے رکھے اور دو ٹانگوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کی جنت کے ضامن رسول خدا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں اعضاء سے زیادہ گناہ سرزاد ہوتے ہیں، مثلا زبان کفر، شرک کی بولیاں، غیبت، چغلی اور جھوٹ کا گھر ہے، اور شرمگاہ زنا جیسے کبیرہ گناہ ہی کا تو سرچشمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو چکا ہوگا وہ قحط میں مبتلا ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا لین دین ہوگا وہ ریب میں مبتلا ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، زانی شخص کو روز قیامت کیا سزا ملے گی؟ تو جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے آگ کی اتنی وزنی زہر پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، شراب پینے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور زنا کا ظہور عام ہو جائے گا۔ ناظرین، زناکاری، بدکاری و فحاشی کے 6 بڑے عذاب نازل ہوتے ہیں، جن میں 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں 3 عذاب یہ ہیں: نمبر 1، زنا اور بدکاری کرنے والا شخص کی نورانیت ختم ہو جائے گی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، مال و رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، لوگوں کا محتاج بن کے رہ جائے گا۔ نمبر 3، زنا اس کی عمر کو گھٹا دے گا۔ اور آخرت میں نازل ہونے والے 3 عذاب یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا۔ نمبر 2، کڑے اور سخت عذاب کا سامنا کرے گا۔ اور نمبر 3، عرصہ دراز تک جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسرا گناہ نفس میں محترم کو قتل کرنا، یعنی کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمینوں والے کسی ایک مومن کے قاتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل، غارت، خون ریزی اور فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا برا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کرے گا، کفر کردار تک پہنچائے گا، یعنی ان کو ان کے لیے کیے گئے اعمال کی سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزہ کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزہ کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تبادلے کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین اور خالق کائنات کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔